اب پاکستان کی مقبول ترین جامعہ کی ترقی اور روشن خیالی کے چراغ بجھ رہے تھے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 1968 میں ایک طرف فیلڈ مارشل ایوب خان 10 سالہ اقتدار کی کامیابی پر جشن منا رہے تھے، تو دوسری طرف طلبہ تنظیم NSF نے آمرانہ نظام کے خلاف سڑکوں پر آنے کی ٹھان لی تھی۔ اب آپ کہانی کے اس موڑ پر ہیں جہاں طاقت کے حصول کے لیے رساکشی عروج پر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب کابینہ سے مستعفی ہو کر ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ملک بھر میں طوفانی دورے کر رہے تھے۔ 7 نومبر 1968 کو بھٹو صاحب راولپنڈی پہنچتے ہیں۔ وہ ایک جیپ پر کھڑے ہو کر اپنے مخصوص انداز میں راولپنڈی پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے سامنے طلبہ کا عوامی جذبہ بھڑکاتے ہیں اور اپنی جیپ کو لے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے باوجود طلبہ کا سڑکوں پر رش ختم نہیں ہوتا۔ آمریت کے خلاف جنون تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس دوران ٹریفک بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اور پولیس بھی طلبہ کو منتشر کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ اچانک پولیس کی گولی چلتی ہے جو ایک نوجوان طالب علم عبدالحمید کا سینہ چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ عبدالحمید چند ہچکیاں لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جواں سال موت نے طوفان کی شکل اختیار کر لی جس نے چند ہی روز میں پورا ملک لپیٹ میں لے لیا۔ طلبہ یونین کی تحریک اب عوامی تحریک میں بدل چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی تخت ایوب گرانے کا موقع مل گیا۔ ویسے تو 7 نومبر 1968 کو چلنے والی گولی کے پیچھے کئی اور راز بھی دفن ہیں جو اگر بتانا شروع کیے تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ خیر، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی NSF کی تحریک نئی سوچ لے کر جامعہ کراچی کے دروازے پر دستک دیتی ہے جسے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جنرل ایوب کے خلاف کراچی یونیورسٹی کی NSF ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ جمہوریت اور آمریت کی اس جنگ میں روشن خیال پروفیسرز بھی طلبہ تنظیموں کا ساتھ دینے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب طلبہ یونینز انتخابات کرتی اور اپنے نمائندے سامنے لاتی۔ اب میں 70 اور 80 کی دہائی کا ذکر کروں گا، مگر اس سے پہلے یہاں آپ کو رائٹ اور لیفٹ کیا تھا یہ سمجھانا ضروری ہے۔ ترقی پسند ماڈرن سٹوڈنٹس جو سوشلزم کے حامی تھے وہ لیفٹ ونگ کے لوگ کہلاتے۔ یہ سب آزاد خیال تھے اور جدید علم کی بات کرتے تھے۔ روس اور چین کی ترقی کو پسند کرنے والے یہ طلبہ اپنے تعلیمی ادارے میں ایشیا سرخ کا نعرہ لگاتے، جبکہ اسلامی نظام اور مشرقی روایت کے حامی طلبہ رائٹ ونگ کے لوگ کہلاتے۔ مسلم ممالک میں اتحاد کی خواہش رکھنے والے یہ طلبہ اپنے تعلیمی اداروں میں ایشیا سبز ہے کا نعرہ لگاتے۔ بس اب کراچی یونیورسٹی دائیں بازو کے اسلام پسندوں اور بائیں بازو کے ترقی پسندوں کے درمیان تناؤ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ اس دور میں پہلی بار وائس چانسلر کی توہین کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ غالباً 1977-78 کا زمانہ تھا۔ ڈاکٹر احسان رشید کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ اس دور میں طلبہ یونینز کے انتخابات ہوتے ہیں اور جمعیت کو انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لبرل تنظیموں کے لیڈر مصطفین کاظمی جمعیت کے سلیم مغل کو شکست دے کر صدر منتخب ہو جاتے ہیں۔ مصطفین کاظمی اپنے کچھ مطالبات وائس چانسلر ڈاکٹر احسان رشید کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر احسان یہ آزاد خیال مطالبات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کیوں کیا؟ اس بات پر ڈاکٹر احسان کے ساتھ شدید بدتمیزی کی جاتی ہے۔ انہیں دفتر سے نکال کر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ان کی کرسی کو سڑک پر رکھ کر جلا دیا جاتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ وائس چانسلر کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو ان کے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ 1977 میں ملکی سیاست ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر ایک بار پھر آمریت مسلط کر دی۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، ملک میں ایک بار پھر سیاسی بھونچال آ جاتا ہے۔ ضیاء الحق اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے ایک انتہائی قدم اٹھاتے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ بھٹو کی موت کے بعد سیاست میں شدت آنے لگتی ہے جس کے اثرات طلبہ تنظیموں تک بھی پہنچنے لگتے ہیں۔ شروع میں جمعیت نے دیگر طلبہ تنظیموں کے ساتھ آمریت کے خلاف احتجاج کیا، مگر بعض محققین کے مطابق جماعت اسلامی نے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مکمکا کر لیا اور بھٹو کی موت پر خاموشی اختیار کر لی۔ کیا سچ مچ مکمکا ہوا تھا؟ اس بات کا جواب میرے پاس نہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ بھٹو کے دور کو بھی ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ کا نام دیا گیا تھا۔ ان کے دور میں لسانی فسادات میں کئی لوگ قتل ہوئے۔ اردو بولنے والے بھی بھٹو سے ناراض رہے۔ 9 ستارہ تحریک بھی چلی۔ جہاں بہت سے افراد بھٹو کی پھانسی پر غمگین تھے، وہیں بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ شاید اس لیے جمعیت نے بھٹو کی پھانسی پر احتجاج کے بجائے خاموشی اختیار کی، اور شاید اسی لیے اس خیال نے جنم لیا کہ جمعیت کا آمریت کے ساتھ مکمکا ہو گیا ہے۔
खैर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये वो दौर था जब इस्लामी जमीयत तुलबा खुद को जदीद हथियारों से लेस कर रही थी। इस दौर में इस्लामी जमीयत तुलबा पर इल्जाम लगाया गया कि इनके पास एक थंडर स्क्वाड है जो अस्करी विंग का काम करता है। 1978 में अल्ताफ हुसैन जामिया कराची में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखते हैं। APMSO के ज्यादातर अरकान लिबरल स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक रखते थे। 1981 में APMSO यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल हो गई, जो जनरल ज़िया के खिलाफ बनाई गई थी। भाई ये वही APMSO है जिसके तालिब इल्मों को कोटा सिस्टम की वजह से एडमिशंस नहीं दिए जाते थे। कराची यूनिवर्सिटी समेत सिंध के तालीमी इदारों में महाजिर तुलबा के स्नात छीन कर फाड़ने के कई वाक़यात सामने आए। APMSO के बानी अल्ताफ हुसैन को कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इन्हें जामिया से भी निकाला गया। फिर एक वक्त आता है कि इसी तंजीम के अरकान रक्शों बसों का किराया भर कर ईवानों तक पहुँचते हैं और वफाकी और सूबाई वुज़रा बनकर सामने आते हैं।